بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ یہ معاملات بھی آئے، کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاشقہ چلتا رہا، چھوڑ نہیں پائے، اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بڑے دعوے کیا ہوتے ہیں کہ ہم اسے مسلمان بنا لیں گے، بڑا ثواب ہے، اچھی بات ہے، مسلمان بنائیں گے، ایک مسلمان بنانے کا ثواب بھی تو ملے گا۔ لوگوں میں سے کچھ نوجوانوں کی یہ کیفیت ہے، انہیں معلوم نہیں تبلیغ صرف وہی لڑکیوں کو ہی نہیں ہوتی، بہت سارے کام اور ہیں۔ نیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم مسلمان بنانے کے لیے اس سے محبت کر رہے ہو یا پھر اپنے جسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لوگوں کو ہزار بتاؤ، تمہاری خواہشات اور تمہارے بھیدوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چھپی رہے گی۔ ہوا ایسے، بہت اچھا نام ہے، میں نام کے ساتھ کبھی بھی عرض نہیں کرتا ہوں۔ اس نے مسئلہ بھی پوچھا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اسے مسلمان بنائیں اور اچھا رکھیں۔ ٹھیک ہے، شادی بھی ہو گئی، مسلمان بنایا، اور اس کے بعد کئی دن تک وہ آتا رہا مسجد میں، تقریباً 6 مہینے غائب رہا، دکھائی نہیں۔ تو اس کے ساتھ جو لوگ آتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہاں ہے، اس کی خبر تو لو، جس کی شادی ہو گئی تھی غیر مسلم لڑکی سے۔ خبر نکل کے آئی 8 دن کے بعد کہ وہ پوجا پاٹ کرنے پر گیا ہوا ہے، لڑکی نے اس کو ہندو بنا لیا اور ہو گیا ہے تروپتی مندر۔ میرے عزیزو، یہی پر اللہ نے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، تم ان سے کچھ ڈر کر رہو کہ کہیں وہ اپنی جہنم میں اور اپنی آگ میں تمہیں بھی نہ کھینچ لیں۔ تعلق جس حد تک ہونا چاہیے اسی حد تک۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یقیناً، اور ایک چیز میں نے نہیں بتائی، تجارت کا تعلق، پارٹنرشپ کا تعلق، یا یہ تمام چیزوں میں ایک اور تعلق ہے پڑوسی ہونے کا تعلق۔ اسلام نے اس کے بھی احکام بتائے ہیں۔ اگر کوئی کافر اور مشرک ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یا اگر اس سے ہماری میل ملاپ ہوتی ہے تو جائز ہے، اس کی کسی چیز میں، گھر پر آنے والی مصیبت یا کسی چیز میں کھڑا ہونا یہ جائز ہے۔ اور ایسے بہت سارے اولیاء اکرام کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنی چیزیں جو میں نے بتایا، یہ چھوڑ کر کے اگر کوئی خالص دوستی کرتا ہے کفار و مشرکین سے، نہ تجارت کا تعلق ہے، نہ کوئی پارٹنرشپ میں ہے، نہ کوئی اس کا پڑوسی ہے، کوئی چیز نہیں، بلا سبب دوستی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوگا۔ کیا تمہیں مومنین نہیں ملتے دوستی کرنے کے لیے؟ مسلمان کم ہو گئے کہ ان سے دوستی نہ کی جائے؟ اور جن لوگوں کو چربی چڑھی رہتی ہے اس بات کی کہ مسلمانوں سے دوستی نہ کرو، یہ دھوکہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جملے پر ہی پکڑ کرے گا۔ اس جملے پر کیسے تم نے سارے مسلمانوں کو ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، کتنے مسلمانوں کو دیکھ لیا۔ اگرچہ دھوکے باز نکل بھی جائیں، لیکن اللہ عز و جل کے دربار میں وہ سجدہ کرنے والا تو ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ مسلمانوں میں ہوتا ہے، بہت سارے ہیں دھوکہ دینے والے، ٹوپی پہنانے والے، ناجائز کام کرنے والے، ہے تو وہ مسلمان، وہ ایمان والا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلر کے پاس گئے، بڑا نام تھا اس ٹیلر کا کہ یہ خلیفہ وقت کے جبے سلتا ہے یا جو بھی ہے۔ تو حضرت امام شافعی اسے جبہ سلنے کے لیے دیے، اس نے جان بوجھ کر مذاق کے طور پر امام شافعی کے ساتھ کیا کیا، ایک آستین اتنا چھوٹا کیا کہ اس میں ہاتھ بہت مشکل سے جائے، اور ایک آستین بہت ڈھیلا کیا، ڈھیلا کر کے بھیج دیا سل کر کے کہ میرے پاس آیا ہے سلوانے کے لیے۔ خیر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ جبہ لیا، کہا اللہ درزی پر رحم فرما ہے، ٹھیک ہی ہے، ایک آستین وضو کے لیے آسان ہے چڑھانے میں، دوسرا آستین یہ کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ کھل نہیں جاتا۔ آپ نے وجہ بیان کر دی لوگوں میں، یہ نہیں فرمایا آئندہ سے اس کے پاس نہیں کسی غیر مسلم سے کروا لیں گے، وہ اچھا کرتا ہے، امانت بھی ہے۔
کہا اس نے ایسا کیا، اللہ رحم فرمائے دونوں میرے کام میں آ جائیں گے. کتنے درہم؟ کہا 10 یا 12 درہم. اجرت بھی اسی وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجوا دی اس درزی کو، ٹیلر کو. اس نے یہ سوچا تھا کہ گالی گلوچ کر رہے ہوں گے، مجھے ان سے اجرت بھی نہیں چاہیے، مذاق کیا تھا اس نے. تو جب اجرت ملی اس کی، ٹیلر کی، درزی کی، تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ بھائی وہ جبہ پہن کے دے گے؟ کہاں پہن کر کے بھی دکھایا، اور انہوں نے تعریف بھی کی کہ اچھا کیا ہے، اچھا سلا ہے. کہہ رہے تھے کہ ایک آستین وضو چڑھانے کے لیے آسان ہے، دوسرا کتابیں رکھنے کے لیے اوپر آسان ہے. وہ درزی پوچھتا یہ کون ہے؟ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. تو جو ان کے شاگرد آئے تھے انہوں نے کہا یہ محدث وقت امام محمد بن ادریس شافعی ہیں. اس درزی کو اتنی شرمندگی ہوئی، دوڑا دوڑا آیا امام شافعی کے پاس اور معافی طلب کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا، یہ میں نے مذاق میں کام کیا تھا اور آپ نے اس پر بھی میری تعریف کی، اور زندگی بھر امام شافعی کے شاگردوں میں شامل رہا. یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں. یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان سے نقصان ہو جائے تو یہ امتحان کی گھڑی ہے. اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کم از کم وہ رب ذوالجلال کا نام لیوا تو ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کرتا ہے. میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے نقصان کو دیکھ کر کہیں کافر کے پاس نہ چلے جاؤ. آج حیرت ہوتی ہے، میں نے یہ دیکھا بھی، کبھی آپ نے دیکھا کسی بھی عید میں، رمضان کی عید آئے، بقرعید کی عید آئے، پورے غیر مسلموں کے محلوں میں ٹوپی بکتی ہے، عطر بکتا ہے، جبے کرتے ازار بکتے ہیں، کبھی دیکھا؟ لیکن ہولی دیوالی میں مسلمان محلوں میں پٹاخے بکتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا. ہمارے محلے میں ساری چیزیں بکتی ہیں. ان کے لہو و لعب کا جو بھی تہوار آئے ہمارے محلے میں بکے. لیکن کبھی کفار و مشرکین کے محلوں میں تم نہ سرما بکتا ہوا دیکھو گے کہ جمعہ کے لیے مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے، نہ ٹوپیاں بکتی ہوئی دیکھو گے. وہ اس کو عار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے لیے وہ عیب سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزیں مسلمانوں کی چھونا بھی نہیں چاہیے. ساری چیزیں دیکھ کر کے بھی مسلمان اندھا بننے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ذلت اور پسپائی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے آس اور یاس ان سے لگائی جو رب کے دشمن ہیں، اللہ عز و جل کے دشمن ہیں. یہاں خوف کی بات نہیں ہے، ڈر کی بات نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہندوستان میں رہ کر کے یہ سب کیا باتیں ہیں. میں مذہب اسلام کا فالوور ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا، اور اس آزاد ہندوستان میں ہر ایک کو اپنے مذہب کی بات کرنے کا حق ہے، ہر ایک کو حق ہے. میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا اس پر عمل کرو، میری بات مت سنو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. حضرت یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، پہلے اسلام لائے. یہودی تورات کے عالم ہیں، حافظ ہیں، اسلام میں آئے، اور اس کے بعد وہ دونوں کو ملا کر کے چلنا چاہ رہے تھے. یہودی مذہب، اس میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام، جائز نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اور سنیچر کے دن شکار کرنا حرام. سنیچر کے دن شکار کرنا، مچھلی وغیرہ کا شکار کرنا حرام، اور اونٹ کا گوشت ان کے مذہب میں جائز نہیں تھا. ہمارے مذہب میں اونٹ کا گوشت جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. اور کوئی بھی دن ایسا ہے کہ جس میں شکار کرنا حرام نہیں. ہفتے کے 7 دن ہمارے لیے جائز ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے میں وہ کیا کہتے تھے؟ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو نہیں ہے نا، کہ یہ کھائے گا تو ہی مسلمان رہے گا، نہیں کھائے گا تو نہیں. ضروری نہیں ہے، نہیں کھائے تو بھی مسلمان، کھائے تو بھی مسلمان. عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں؟ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب پہ بھی عمل ہو جائے گا. وہاں حرام ہے، بچ جاؤں گا. یہاں واجب تو ہے نہیں، کھانا ضروری نہیں ہے، تو چھوڑ دوں تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا.
پھر آپ نے یہ کہا اتوار کے دن سے جمعہ تک میں مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر کے لاؤں تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا. سنیچر کے دن نہیں کرتا ہوں کیونکہ اسلام میں سنیچر کے دن شکار کرنا واجب تو تھوڑی نہ ہے, فرض تھوڑی نہ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے. اس دن نہیں کروں گا, چھٹی کر لوں گا, باقی کے دنوں شکار کر لوں تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا, یہودی مذہب پر بھی اسلام پر بھی. تب یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, ادھر ایک قدم ادھر ایک قدم نہ رکھو. آج تقریباً بہتوں کی زندگی ایسی ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے راضی رہیں یہ بھی راضی رہے. مولانا ایسی باتیں مت کرو, یہ بہت سخت باتیں آپ کرتے ہو, آپ کو سخت لگتی ہیں. یہ سخت نہیں ہے, جس کے پاس ایمان ہو اس کے لیے یہ سب سے نرم باتیں ہیں. اور جو چاپلوس قسم کا ہے, خوشامد پسند ہے, اس کے لیے تو سخت ہے.